ناظرین، بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان اور چین کی طرف سے دیا گیا روڈ میپ تسلیم کر لیا ہے، اور ٹرمپ اب مذاکرات پہ راضی ہو گیا ہے۔ اس نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، بلکہ سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اس کی تصدیق وہ خود کر رہا ہے، اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہاکس، یعنی کہ وہ جو جن کے بڑے بڑے منہ تھے، بڑی بڑی آوازوں کے ساتھ جو اس جنگ کو لڑنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کی باتیں کر رہے تھے، اب وہ خود ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ سے نکلنا ہے۔ اس کی تفصیلات اور کیا ہوا ہے، کون کس پوزیشن میں ہے اس وقت، ان کے اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ میں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا ہے۔ جنگ تو لگی ہوئی تھی، اور جنگ جو تھی وہ چل رہی تھی، لیکن جنگ پھیل رہی تھی۔ پہلے پاکستان کا کردار دیکھیے، اب اس سے بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں جن کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، اصل میں کینہ، حسد، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ جل رہے ہیں پاکستان کے اس کردار کی وجہ سے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، پاکستان کی طرف سے کوئی بھی بات کر رہا ہو، کوئی بھی سامنے ہو، اس کو دیکھ کے کسی چیز کا فیصلہ کرنا اور اپنے اندر سے وہ بغض کا اظہار کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ دیکھیں، اصل میں پاکستان کو مد نظر رکھا جائے، پاکستان کی اپنی حیثیت ہے، پاکستان ایک ملک کی حیثیت ہے، اور اس ملک کی جو سٹرنگتھ ہے، جو اللہ نے اس کو جو بخشی ہے، جو اس کی جو اصل قوت ہے، اس کی بات ہے۔ اب بات کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر آپ اس سے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو بھئی پاکستان تو اچھا لگے نا، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ۔ اس وقت آپ ایران میں نہیں ہیں، اس وقت آپ پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں نہیں ہیں، آپ کہیں فلسطین میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی تو ذرا سوچیں۔ ہماری جان، مال، آبرو سب محفوظ ہے، اور اللہ نے اسے محفوظ رکھے، کیونکہ جنگوں کی تو دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہاں، جنگ آ جائے تو پھر اسے پورے جگرے کے ساتھ لڑنا چاہیے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم ایک بہت بہتر اور بڑے ملک میں، اور جس کا نام ہے، اور جس کو اس میں کوئی اب شک نہیں رہا، کوئی نہ مانے تو نہ مانے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے ہم مسلمانوں کو، یہ ملک، تو اس ملک کے نام پہ یہ ساری عزتیں ہیں، یہ ساری سعادتیں ہیں، یہ ساری ہماری آبروئیں ہیں، تو اسی کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی جو فوجی طاقت ہے اس کے بل بوتے پر اس جنگ کو پہلے تو بڑھنے سے روکا ہے، پھیلنے سے روکا ہے۔ پھر اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے، آپ تصور کریں، اگر یہ اس میں عرب آ جائیں، اس جنگ کو لڑنا شروع کر دیتے، اور عربوں کے پاس اپنے پاس بھی اسلحہ ہے اور لڑنے کے لیے لوگ بھی ہیں، یعنی کہ سعودی عرب کے پاس تو پاکستان ہے نا لڑنے کے لیے، اور دوسروں کے پاس امریکہ ہے، وہ امریکہ کو پیسے لگانے شروع کر دیتے۔ امریکہ کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے اس جنگ میں، وہ یہ ہوا ہے کہ اس کا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا اس کے خلاف تھی، سوائے ایک اسرائیل کے، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ میں آیا۔ اس کے علاوہ تو کوئی ساتھ نہیں ہوا نا اس کے اپنے جو بہت پرانے تھے، اس کے پرانے ساتھی، وہ اس سے دور ہو گئے، اور خیر اس کی اپنی وجہ سے ہوئے۔ ایون آپ تصور کریں، پولینڈ جیسے چھوٹے ملک کو اس نے کہا کہ ہمیں اپنا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے، فضائی ڈیفنس کا، ایئر ڈیفنس کا، وہ ایک دے دو۔ اس نے کہا چل کون ہے تو بھائی، ہمارے اپنا کام ہے، ہم نہیں دیں گے کسی اور کو۔ پولینڈ نے جواب دے دیا۔ یہ حالت ہے اس امریکہ کی۔ تو اس جنگ کو اگر فرض کریں یہ جنگ میں عرب آ جاتے تو کیا ہونا تھا؟ ایک تو اس جنگ نے پھیلنا تھا، مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے، دوسرا پاکستان سمیت تمام اسلامی ملکوں میں اندرونی انتشار ہوتا، سول وار ہوتی، فرقہ وارانہ فسادات ہوتے۔ تو ایک تو پاکستان نے اس کو روکا، اس کو پھیلنے سے روکا، اپنا کردار ادا کیا، اور ہر دو جگہ پہ، یعنی کہ ایران کی طرف بھی، سعودی عرب کی طرف بھی، اور پورے وزن کے ساتھ کہا کہ نہیں، اس جنگ کو ہم نے نہیں پھیلنے دینا، ہم نے دشمن کے ایجنڈے کو پورا نہیں ہونے دینا۔ تو بڑی مہربانی ہے، دونوں ملکوں نے سمجھا۔ دوسرا، اب پاکستان پھر اس میں آیا اور اس نے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کیا، اور چائنا
کو अपने साथ लिया। अब जो इसहाक डार हैं इस वक्त चाइना में हैं, तो दरअसल जो चाइना और पाकिस्तान का जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है ना, ये इस जंग का असल में हल था। ये उसी वक्त मैंने तो कह दिया था, खैर आपसे बात अब हो रही है कि दरअसल ये है असल में इस जंग का एलामिया, जंग के खात्मे का एलामिया ये है, क्योंकि दोनों तरफ कहा गया कि हमले बंद करो और सीज़ फायर होना चाहिए। तो अब ये उसका कहना था कि साथ ही आप देखिए कि अभी ट्रंप का बयान आ गया है कि हाँ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, पज़िशकियान का आ गया है कि बिल्कुल, और अरागची का आया है कि हमसे राब्ते हो रहे हैं। विटकॉफ राब्ते कर रहा है, बार बार कर रहा है, थ्रू चैनल्स कर रहा है, लेकिन बार बार राब्ते हो रहे हैं। बार बार राब्तों का पज़िशकियान ने, अरागची ने, उधर से ट्रंप ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को जो सबसे ज़्यादा उबारने वाला था, उसको इंस्टिगेट करने वाला था, उसको उकसाने वाला था जंग पे, वो था एक उसका सेनेटर लिंडसे ग्राहम। उसने कह दिया है कि खुदा का वास्ता जंग से बाहर निकलाओ भाई, बस करो बस करो। वो ट्रंप से मिला है और उसने कहीं डेढ़ घंटा मुलाकात की है, सुना होगा ना, उससे सारी ब्रीफिंग ली होगी। जब ट्रंप ने कहा होगा कि ये हाल है हमारा, तो उसने कहा होगा भाई निकल आएँ वरना हम यहाँ मारे जाएंगे अमेरिका में। यानी कि जंग तो ईरान में हो रही है, मारे वो अमेरिका में जाएंगे। और उनकी वाकई उनकी सियासी मौत है, वो अब इस जंग से निकल भी आएँ तो उनकी सियासी मौत है, तो वो अपने आप को अब वो बचाना चाहते हैं कि इस मौत से हम बचें। तो ये इस वक्त जंग को रुकवाने में, जंग को फैलने से रोकने में, और इसका जो आखिरी हल है उसमें पाकिस्तान, चीन का बुनियादी रोल है। और मैंने परसों आपको कहा था कि ये जो 2 अप्रैल को बहेरा अरब में जो मशक़ें होने जा रही हैं बहरिया की, पाकिस्तान और चीन की, ये अमन की मशक़ें होंगी। और इन मशक़ों के होते हुए इस पूरे समंदर में और इस खित्ते में सीज़ फायर होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये मैंने बहुत पहले कहा था, लेकिन आज हमें ये सारी बातें जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं, और इंशाअल्लाह ये जंग जो है ये बंद हो जाएगी बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए।